الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر جماعت، ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو، یہ عنوان دل سے وابستہ ہے۔ جس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت پر کامل یقین ہوگا، وہی اللہ رب العزت سے قریب ہوتا جائے گا۔ ہم کس رب پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ عظیم ہستی جو پوری کائنات کی خالق اور اس کی مالک ہے۔ وہ ہمارا رب، اس پوری کائنات کا شہنشاہ۔ اس دنیا میں وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ذرے سے آفتاب تک سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ سب محتاج ہیں ہم۔ اللہ رب العزت کا کرم نہ ہو، اس کی نظر التفات نہ ہو، اس کا فیضان نہ ہو، تو ہم اپنی وہ سانس جو اندر گئی ہے اسے باہر نہیں لا سکتے۔ ہمارا طر امتیاز یہ ہے دوستوں اور ساتھیوں، تحریک اسلامی سے وابستہ بزرگوں، کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور جس کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور جس کی ناراضگی سے ہم کوسوں دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کیسا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی پر ایمان لا کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بنا کے ہم کو یہ دکھا دیا کہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا پودا کیسے پرورش پاتا ہے اور پھر تناور درخت ہوتا ہے۔ یہ حضرت بلال ہیں، یہ حضرت صہیب ہیں، یہ حضرت عمار ہیں، یہ حضرت سمیہ ہیں۔ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جب ایمان بس گیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہو گیا، تو پھر وہ کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جائے ان کے دل سے وہ بات نہیں نکلتی۔ پانی میں ڈبکیاں دی جاتی ہیں، پیر میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس میں ان کو مزہ آتا ہے، اس میں ان کو ایک لطف محسوس ہوتا ہے کہ میں تو یہ قربانیاں اور یہ ساری تکلیفیں اس اللہ رب العزت کے راستے میں برداشت کر رہا ہوں جس پر میں ایمان لایا ہوں، اور جس سے میرا تعلق یہ ہے کہ رات کی تنہائی ہو، دل کا اجالا ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو، برسر مجمع ہو، کہیں بھی آدمی ہو، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ کہیں بھی وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو تعلق کی کیفیت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے، یہ ہمارے دین کی میراث ہے۔ محبت اور تعلق باللہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو اصل محبت وہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبت کے تابع ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ اللہ رب العزت کے محبت کے تابع ہے۔ ہمارا اصل تعلق اللہ رب العزت سے ہے، ہماری اصل محبت اللہ رب العزت سے ہے۔ تو کہا کہ جب محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے آدمی قربانی بھی دیتا ہے، اس سے اس کی وابستگی بھی ہوتی ہے، اس کی تعلق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ والہانہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے میں اس کو کروں، اور میرا رب کن چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے اس سے میں دور رہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے واپسی میں
ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صرف اس لیے دیکھ رہی تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کر کے اپنے دل کی ٹھنڈک اس لیے کریں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کام دیا ہے کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ اور ان کا ساتھ دو، دامے در میں سخنے، اس کا حق ادا ہو سکے۔ کہا تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں۔ کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں۔ کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں۔ کہا مجھے جو ایک نظر اس سرور کائنات کو دکھا دو جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک ملا ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہا اس کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے تعلق کی جو کیفیت پیدا ہوئی یہ مطلوب ہے۔ ہم ہمیشہ متوجہ ہوں اللہ رب العزت کی طرف، نرمی ہو، گرمی ہو، سختی ہو، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی حال ہو، ہمیں اپنے رب کی طرف یکسو ہونا ہے۔ یہ تعلق باللہ ہی تھا جس نے سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ کی زندگی سے مدینہ کی زندگی کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ خوشی خوشی ہو گئے، باپ چھوڑا، ماں چھوڑا، اعزا و اقربا چھوڑا، اپنے اہل و خانہ کو چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، نخلستان چھوڑا، اپنا کیریئر تباہ کیا۔ کیوں؟ ہم بھاگ کے جا رہے ہیں اس اللہ رب العزت کی طرف جس کی زمین، جس کی جنت زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے۔ تو سب کچھ وہ چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی طرف وہ حاضر ہوئی۔ اور یہ بات بھی تھا کہ جب تعلق باللہ مضبوط تھا تو کچھ بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے رب کا ہے، جب مانگا جائے تو اس کے راستے میں مجھے دینا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں سب میرے رب کے لیے ہیں۔ یہ مال اس کا ہے، یہ جائیداد اس کی ہے، یہ وقت اور صلاحیتیں اس کی ہیں، یہ جو موقع مجھے ملا ہوا ہے اس کی طرف سے نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے۔ میرے رب سے تعلق کی مضبوطی کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ رب العزت کی طرف مانگی جائے، اس کا واسطہ دے کر کے ہم سے مطالبہ کیا جائے تو ہم اس کے لیے دینے میں کوئی بھی دقیقہ فروگداشت نہ کریں۔ یہ تو حضرت ابوبکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، یہ عثمان و علی ہیں، کیا کیا رتبہ ان کا تھا، کیا کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دیں۔ یہ اسی وجہ سے انہوں نے دی کہ ان کا تعلق ان کے رب سے بہت مضبوط تھا۔ اللہ کے رسول آدھا مال لے کے حاضر ہوں، اللہ کے رسول سب کچھ لے کے آ گیا میں اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، گھر تو اللہ اس کے رسول کے لیے، پورا گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ تعلق باللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان قحط پڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں انسانیت کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ شریف کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے، اسے تم اس قحط کے ایام میں بیت المال کو فروخت کر دو۔ حضرت عمر حضرت عثمان سے کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا دیں گے، اس کی قیمت کیا دیں گے؟ کہا کہ 500 درہم۔ کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے، 600 درہم، اس سے زیادہ مل رہا ہے 1000 درہم۔ کہا عثمان اللہ کا خوف اختیار کرو، اس وقت انسانیت بے حال ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا کہ آپ مجھے کتنا دیں گے؟ 1000 درہم، 2000 درہم، 10,000 درہم، میں نے تو اس کا سودا اس ہستی سے کر لیا ہے جس سے زیادہ آپ مجھے نہیں دے سکتے، یہ سب لے جائیے، امیر المومنون اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالصاً لوجہ اللہ اس کو دے دیجیے۔ یہ تعلق باللہ کے مضبوطی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا وقت دے سکیں اللہ کے راستے میں، اپنی صلاحیتیں دے سکتے ہیں، اپنے مال دے سکیں، اپنا اسباب دے سکیں، اپنا جان عزیز اللہ کے راستے میں اپنی جان عزیز قربان کر سکیں۔ یہ تو آخری مرحلہ ہے دوست اور ساتھیوں۔ یہ جب تعلق باللہ کی مضبوطی ہوتی ہے تو پھر ایسا بھی منظر سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب حبیب کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاؤ، اس لیے کہ ان کا آفر بھی ہے، تو وہ غداری کر کے ہاتھ پیر سب آپ کا کاٹتا ہے۔ ایک ہاتھ کاٹتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت تمہارا خالق و مالک ہے اور تم مجھ کو نہیں مانتے؟ وہ بار بار تحمل اور اطمینان اور سکون کے ساتھ یہی کہتے جاتے ہیں کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہمارا دین برحق ہے، ہم اللہ رب العزت کے لیے اس دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں، اور بالآخر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلق باللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری خواتین بھی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہماری ارکان خواتین۔ پھر جب ماں کے پاس، حضرت حبیب کی والدہ کے پاس یہ اطلاع جاتی ہے کہ تمہارے لال کے ساتھ مسلمہ کے دربار میں یہ ہوا، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کاٹ دیے گئے اور وہ وہاں شہید ہو گیا، تو وہ نہ روئیں، نہ انہوں نے نوحہ کیا، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بھی تعلق باللہ کے اسی محبت سے سرشار ہو کر کے انہوں نے بات کہی اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہی اسی لیے تھا۔ یہ جو بات ہے یہ تعلق باللہ ہے۔ تعلق باللہ ہمارا جوہر ہے، تعلق باللہ ہماری روح ہے۔ تعلق باللہ کے بغیر ہم نہ تو جی سکتے ہیں نہ یہاں سانس لے سکتے ہیں۔ تعلق باللہ کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی جماعت اسلامی میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے یہاں جڑنا، ہمارے یہاں بیٹھنا، ہمارے یہاں سننا، ہمارے یہاں ایک دوسرے سے محبت، الفت، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کا احترام، یہ صرف اس بنا پر ہے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے اور ہماری نداؤں کو وہ پسند کر لے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو تعلق باللہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس سلسلے میں ہم تمام کو ہمیشہ اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو،
ہمارا رب ہماری خدمات کو، ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے۔ امیر مقامی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو، ارکان دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں، عمرائے حلقہ، جماعت کے ذمہ داران ایک دوسرے ہماری چیزوں کا احترام یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہو نہ کرتے ہوں، ہم تو اس اپنے رب کے لیے کام کر رہے ہیں جو علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہوگا۔ اذا سألت فسل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ جُفِّئَتِ الْأَقْلَامُ وَرُفَّتِ الصُّحُفُ، یہ تقدیر لکھی جا چکی۔ ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات، ہماری توقعات کس سے وابستہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، امیدیں وابستہ کرنا ہو تو اس سے کرو۔ دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں محتاج محض ہیں، جو کچھ دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ہماری جان ہے۔ تحریک کے افراد کے اندر یہ جتنا زیادہ ڈیولپ ہوگا، جتنی زیادہ پروان چڑھے گا، ہم تحریک کے لیے اتنی زیادہ مفید ہوں گے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ تعلق باللہ ہمارے اندر سکون پیدا کرتا ہے، ہم کو اطمینان سے نوازتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور یہ دیکھ رہے ہوں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں سے وہ واقف ہے، تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اللہ کے راستے میں کیا ہے، تو اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو بندے مومن کو تعلق باللہ کے نتیجے میں ملتی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے تعلق باللہ کے ذرائع پر بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن میں صرف ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ جب مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور کال کوٹری پہ رکھا گیا تھا، یوں تو بہت اکابر موجود ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ صحابہ کرام کی مثالیں ہی دیتے ہو۔ آج تو دیکھیے بنگلہ دیش سے بھی مثالیں آ رہی ہیں، وہ جو اللہ رب العزت کے پر توکل، اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ رب العزت پر کا تعلق کی مضبوطی کی جو ہوا ہے، اور جو وہ نرم خرام ہوا چل رہی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، جو کبھی مصر کی طرف سے چلا کرتی تھی، اب بنگلہ دیش کی طرف سے بھی چلتی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے تعلق باللہ کی مضبوطی کے نتیجے میں سکون کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو اور ساتھیوں کہ کال کوٹری میں جس میں رکھا گیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، اگلے دن دربان ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا اور کہا تھا مولانا میرے لیے آپ بد دعا نہ کر دیجیے گا، میری عمر اتنی ہو گئی، اتنے لوگ اس میں آئے اور ان کو تخت دار پر لٹکایا گیا، کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو اس رات بھر اس میں خراٹہ لے کر کے سویا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ آزمائشیں یہ دل سخت ہی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے، کوئی آزماتا ہے۔ کم سے کم آزمائش کے لائق تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا۔ عبد القادر ملا صاحب نے کیا کہا تھا؟ بیٹوں کو نصیحت کی، بیوی کو بتایا، یہ سب تو اسی راستے کے رہرو تھے جس کے ہم سب ہیں، لیکن جب یہ موقع آئے تو آدمی کتنا تعلق باللہ مضبوط ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے یہ افتخار کا موقع ہے، اور تمہارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رتبے بلند کس کو ملتا ہے؟ یہ رتبے بلند ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں؟ اللہ رب العزت نے جس قافلے میں ہم تمام کو شامل کیا ہے، یہ قافلہ جنت کا قافلہ ہے، یہ قافلہ اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے کا قافلہ ہے، یہ قافلہ اللہ رب العزت کی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے والا قافلہ ہے۔ جتنا تعلق باللہ ہمارا مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز اتنی ہی زیادہ اس زمین پر سکھ ہوگا، چین ہوگا، بندگان خدا اللہ رب العزت کے دین سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دین رواں دواں ہوگا اس زمین پر جنت نشان ماحول بنانے کے لیے۔ استغنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب تعلق باللہ مضبوط ہو، آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے دوسروں سے، مجھے کسی سے کیا مطلب، میرے لیے تو اللہ رب العزت کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے جب آدمی تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا چہیتا بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق کی جب مضبوطی ہوتی ہے تو بندہ بہادری کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ درس قرآن میں سن رہے تھے کہ وہ جادوگر جو چند ٹکڑے خسف ریزوں پر آئے ہوئے تھے، اور فرعون نے کہا تھا سب سے بڑا جو تم کو ایوارڈ ملے گا وہ یہ ہے، سب سے بڑی جو تم کو نعمت ملے گی وہ یہ ہے کہ تم میرے مقربین میں شمار ہو جاؤ گے۔
تمہارے لیے کوئی وقت نہیں رہے گا، جب چاہو آؤ، جب چاہو جاؤ، تمہیں سب فیسلٹیز ملیں گی۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا، تعلق باللہ ان کے اندر آ گیا، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان آ گیا، تو انہوں نے پھر دہاڑ کر کے یہ کہا کہ فقد ما انت قاض، سولی دینا چاہتے ہو، پھانسی دینا چاہتے ہو، فقد ما انت قاض، جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے اور جو اس دنیا میں بھی ہمارا حافظ ہے اور مرنے کے بعد اچھی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ بہادری کی کیفیت تعلق باللہ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ بندے مومن کے اندر جتنی ہی زیادہ تعلق باللہ مضبوط ہوگا، وہ بہادر سے بہادر ہوتا چلا جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، جذبہ قربانی تعلق کے بغیر ناممکن ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے ابھی چند گویا کہ لمحے پہلے عرض کی ہے کہ تعلق باللہ کے بغیر جذبہ قربانی ناممکن ہے۔ صلاحیتوں کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی کا موقع تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جذبہ تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح وہ موقع آ جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت نہ حاصل کر لوں۔ یہ جذبہ تو کم سے کم رہنا چاہیے۔ آئندہ حالات کیا ہوں گے اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہم کو آزمائشوں کو دعوت نہیں دینا ہے، حکمت اور محبت کے ساتھ دعوت کو پیش کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، لیکن جب آ جائیں مصیبتیں، آ جائیں آزمائشیں، تو وہاں جمنے کا حکم ہے۔ ہمارا جو دستور ہے رفقائے جماعت، بزرگوں، خواتین، مرد و خواتین، ہمارا جو دستور ہے اس نے بھی یہ بات ہم سے کہی ہے، ہر رکن جماعت کی کوشش کرنی ہوگی، ہر رکن جماعت کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے اور اس کے لیے فرض عبادات کے علاوہ نوافل، اذکار، تلاوت قرآن وغیرہ کا بھی اہتمام کرے۔ یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، یہ سمجھ بوجھ کے لکھا گیا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر طرح طرح کی کمزوریاں آ گئی ہیں۔ نماز کے سلسلے میں، نفل نمازوں کے سلسلے میں، نفل روزوں کے سلسلے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں، مطالعہ قرآن کے سلسلے میں، مطالعہ لٹریچر کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں، جذب شکر و توکل کے سلسلے میں، قناعت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں استقامت و قربانی کے سلسلے میں، مختلف محاذوں پر ہمارے درمیان وہ منظر نہیں دیکھنے میں آتا جو مطلوب ہے یا جو ہونا چاہیے، جو ہمارے دستور میں معیار مطلوب کی طرف جس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ تعلق باللہ کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ میں بہت سرسری انداز میں ان ذرائع کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کتاب و سنت میں موجود ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت جلیلہ کا احساس پیدا کریں۔ کیسی ہستی ہے جس پر ہم ایمان لائیں، کتنی عظیم وہ کتنا عظیم رب ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ احساس اپنے درمیان ہم پیدا کریں اور یہ بات اپنے سامنے رکھیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جاؤ۔ کیوں؟ هو مولاکم، وہ تمہارا مولا و کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین کارساز ہے، کتنا بہترین مولا ہے۔ یہ چیز ہمارے درمیان سب سے پہلا نقطہ ہے جو اپنے سامنے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اس کی جو صفات ہیں اس پر ایمان ضروری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان ضروری ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ ساری چیزوں پہ ایمان رکھنا، اس کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو برتنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے 100 جتن کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اس سے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی بتا دیجئے کہ آپ جب بندہ ہمیں پکارتا ہے، بتا دیجئے کہ بندہ جب ہمیں پکارے تو یہ جانیں کہ ہم ان سے قریب ہیں، ہم تو اس کے شہ رگ سے بھی قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ نفابل یہ جو صورتحال ہے قربت رب کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ تقرب کی، یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی یاد کتنا ہے یاد ہمارے دلوں میں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرما دیجئے۔ کہا نصیحت تمہارے لیے ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور یہ بات بھی ہے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں. یہ ذکر کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو مجھ پر ایمان لائے ہوئے وہ مجھ سے کتنا قریب ہے، میری طرف کتنا آتا ہے. عبادات اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بندے کو اللہ رب العزت سے قریب کرتی ہیں. سب کا مقصد تقویٰ ہے. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تاکہ دل صاف ہو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان سے زکوٰۃ دیجیے، ان کا خیرات دیجیے، ان کے صدقات دیجیے، تاکہ اس کے ذریعے ان کا دل صاف ہو. یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہوئے، انفاق کرتے ہوئے. یہ حج کیا ہے؟ میرے مالک ہم کفن بردوش تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے ہیں تیرے سامنے، اب تو ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم سے خوش ہو جائے. ہم گھر بھی واپس جانا نہیں چاہتے، ہم عزیز و اقربا کی طرف نہیں جانتے، ہم تجارت بھی چھوڑ کے آئے ہیں، مال و اسباب بھی چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچے بھی چھوڑ کر کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے دیوار وار تیرے ہاتھ بارگاہ میں حاضر ہیں، بس صرف یہ لیے کہ تو ہم سے خوش ہو جائے. تو جو چاہتا ہے، تیری جو رضا ہے، ہم اس پر راضی. یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور جنت میں بھی اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. جذبہ شکر آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہمارے اندر ہر چیز پر شکر کا جذبہ. میرے مالک مجھے صحت تو نے دی، میرے مالک مجھے جسم اچھا دیا، مجھے بیوی بچے دیے، مجھے زندگی کے وسائل دیے، یہ نعمتیں تیری ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ہر نعمت پر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تو اور دوں گا. کیوں؟ وَلَهُ خَزَائِنُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. ہمیں شکر کا جذبہ ہمیشہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. دین کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کے اقامت کے سلسلے میں جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں اس کے سلسلے میں اوپر کے لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور دنیا کے سلسلے میں نیچے کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. نمازیں ہیں، تہجد ہے، انفاق ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس میں اپنے آگے کے لوگوں کو دیکھیں، اور جہاں پر دنیا کا معاملہ ہو وہاں پیچھے جذب شکر زیادہ پیدا ہوگا. ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پیر میں جوتا نہیں تھا، میں دمشق کی مسجد کی طرف بڑا ہی افسردہ چلا جا رہا تھا کہ میں اس حال میں ہوں کہ میرے پاس جوتے پہننے کے لیے بھی نہیں. دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. فوراً میرا دل بھر آیا، میں نے کہا میرے مالک میرے پاس تو کم سے کم پیر تو ہیں، یہ شخص ہے اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس اچھی حالت میں رکھا ہے. ہم اپنے لیے بھی جذبے شکر سے دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، راستے ہموار ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. توکل بہت بڑی چیز ہے. توکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے بار الہ ہم کر چکے، اب معاملہ تیرے حوالے ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ کر کے آدمی چادر تان کے سوتا رہے. نہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر کے اللہ رب العزت پر ہم توکل کر کے اطمینان اور سکون حاصل کر لیں. یہ بھی اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہو سکتے تھے بدر میں لوگ سب کو تیار کیا، لے کے گئے. 2 گھوڑا تھا، تلواریں تھیں، اونٹ بھی بہت کم تھے، ایک اونٹ پر کئی لوگ سوار تھے. سب کچھ کر کے آپ نے میدان جنگ میں جب حاضر کر دیا تو اس کے بعد آپ کا سر سجدے میں چلا گیا اور آپ نے کہا کہ بار الہ آج اگر تو نے مدد نہیں کی تو رہتی دنیا تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. قربان جائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر جاتی تھی. اتنا آہوزاری میں تھے، اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی کا جو منظر تھا وہ اتنا عجیب تھا کہ چادر ڈھلک جایا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک سے. حضرت ابوبکر کا کیا رتبہ ہے کہ پیچھے سے اس کو ٹھیک کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرمائے. جو کچھ کر سکتے تھے کیا، بقیہ سب اللہ کے حوالے کر دیا. ہم کو بھی کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ جب جماعت کے کاموں کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کے لیے پسینہ بہا کے محنت کر کے جب ہم اطمینان کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے مالک اس کو قبول کر لے اور اطمینان سے سو جاتے ہیں چادر اوڑھ کر کے. تو یہ جو تعلق ہے اس کو اور ڈیولپ ہونا چاہیے. انفاق کی صورتحال، توبہ و استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من مرہ، میں اللہ رب العزت سے 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. ہمارا کیا حال ہے؟ استغفر اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے کہنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اپنی زندگی کو اس سے مزین کرنا چاہیے اور اس جذبے سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کو وہ دور کر کے ہم کو اپنا بہترین بندہ بنا لے. دوستوں اور ساتھیوں،
آخری بات یہ ہے کہ نوافل کے سلسلے میں ہم تمام کو آگے بڑھنا چاہیے. نوافل چاہے وہ نماز کی نوافل ہوں، چاہے وہ نوافل روزے کی ہوں، نفل روزہ ہو. حج کو بھی نفل حج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی جو فرض کے بعد کرتا ہے وہ سب نفل ہے. نوافل کی طرف ہم تمام اگر رغبت کرتے ہیں تو اس سے ہم قریب ہوں گے. ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وان سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہوں. دوسری روایت میں تو آتا ہے کہ وہ ایک قدم چلتا ہے تو میں ایک گز آتا ہوں، جب وہ ایک گز آتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے آتا ہوں، جب میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آ جاتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کی وہ ادا ہے جو اپنے بندوں کے لیے اس نے خاص کی ہے. کاش کہ ہم اس کے بندوں میں شمار ہوتے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں تعلق باللہ سے جوڑنے والی تھیں. آخری بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ دعا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہمارے ہاتھ ہمیشہ اٹھنے چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کے بارے میں کہا گیا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور کہا گیا ایک جگہ کہا گیا دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پوری دعا ہے، شروع سے آخر تک دعا ہے. دعا کے لیے ہمیشہ ہم تمام کو تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرف گھیرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تمہارے جوتے کا اگر تسمہ اس کا پھیتا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو ہر چیز اس سے مانگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم مانگو، تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جاتی. یا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے، یا تمہاری دعا سے آسمانی سلطانی مصیبتیں دور ہو جائیں، یا تمہاری دعا ذخیرے اجر آخرت ہو جائے. ان تین چیزوں میں جا کر کے تمہاری دعا ضرور فٹ ہوگی، کہیں رائے گا نہیں جاتی. تو صحابہ نے کہا اذن نکثر، تب تو اللہ کے رسول ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے. کہا اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ دے گا، اس کے پاس کمی کس چیز کی ہے. یہ جو تعلق باللہ ہے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تعلق باللہ ہماری جان ہے، ہماری تحریک کی جان ہے، جماعت اسلامی کی جان ہے، ہماری ایمان کی جان ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کو بھول گئے، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا، اور اگر ہم اللہ رب العزت کی دین کے غلبے کے لیے تو کام کرتے رہے لیکن اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوا، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئی، اس پر اطمینان نہیں آیا، اس پر توکل نہیں آیا، اس کے سلسلے میں استغنا دنیا سے ہمیں نہیں ہوئی، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اللہ رب العزت سے ہمیں ملا کیا؟ پھر اللہ رب العزت کو ان بندوں کی ضرورت نہیں ہے جو بولتے بہت ہیں، جو ایکشن تو بہت کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں تو حصہ لیتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ رب العزت کی ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کے توکل سے خالی ہوتے ہیں. آخری 2 منٹ جو میرے پاس بچے ہوئے ہیں میں اس میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے بعد صحابہ کرام موجود. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. یہ صحابہ کیا ہیں؟ یہ اسٹارز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسٹارز چھوڑے ہیں. ان سے ہم کو تعلق باللہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا برتاؤ کیا تھا، آپ کا ایمان کیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، یہ حضرت عثمان و علی ہیں، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ معاذ بن جبل ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ سعد بن معاذ ہیں، یہ خالد بن ولید ہیں. آپ دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو دن میں تو کارزار حیات میں سرگرم عمل تھے اور رات میں اللہ رب العزت کے سامنے مناجات میں مصروف رہتے تھے. اور بڑی بڑی جو حکومتیں اور طاقتیں ہوا کرتی تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم ان لوگوں سے اس لیے نہیں لے سکتے مورچہ کہ یہ تو دن میں شاہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں کی پیٹھ پر اور رات میں یہ رات کی تاریکی میں یہ مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ روب دیتا ہے دشمن کے دل میں. اللہ رب العزت ایسا امیج بناتا ہے ایسے بندوں کا جو اللہ رب العزت کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں اور توکل کی کیفیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. خواتین کا رول کم نہیں تھا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سمیہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ام سلمہ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس سے آگے بڑھی حضرت ام عمارہ ہیں. یہ حضرت صفیہ ہیں. یہ حضرت ام طلحہ ہیں. یہ ام الدحدہ ہیں. یہ حضرت خنسہ ہیں. کس کا تذکرہ کریں گے؟ یہ ہماری خواتین جو موجود ہیں یہ اس کی امین ہیں.
ہم مردوں کے امین ہیں، یہ ہماری ماں اور بہنیں، یہ خواتین کی امین ہیں۔ غلبہ اسلام کے لیے جو دو پہیہ ہے، تعلق باللہ کے ساتھ اس سے آراستہ ہو کر کے انشاءاللہ العزیز ہندوستان میں غلبہ اسلام کے لیے جو ہمارا کارواں ہے یہ کام کرتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اڑچن کی بات نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک جو پوری کائنات میں جو قسمتیں بناتا ہے، جو عروج و زوال دیتا ہے، جو عزت و ذلت جس کے پاس لکھی جاتی ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اور وہ رب جب ہمارا اتنا عظیم الشان ہے تو اس کے لیے جو بھی چیزیں ہمارے پاس وہ ہیچ ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ یہ تعلق باللہ کی وہ کیفیت ہے جو ہمارے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان سارے امور پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔